ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی اور رسول ہیں جن کا سلسلہ نسب 10ویں پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کل 43 بار کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو آدم اصغر اور بشر ثانی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام اور ملک الموت کے درمیان ہونے والی ملاقات کا واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے طویل العمر تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 350 سال تھی اور آپ علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا سا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اور آپ کا آخری وقت تھا تو اس وقت آپ کی اولاد میں سے سام، حام اور یافس آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں تک یہ وصیت پہنچا دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں فرمائی تھیں انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جس پر سیہان کا جبہ تھا جو ریشم سے بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے ساتھی نے ہر صاحب عزت کو ذلیل کر دیا اور ہر چرواہے کو بلند کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر معقول شخص کا لباس نہیں دیکھتا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبہ کے کونوں کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایک مٹھی میں 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دی جائیں اور ایک مٹھی میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو میں ان پر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک مبہم سا حلقہ بنائیں تو میں انہیں لا الہ الا اللہ کے بدلے توڑ ڈالوں گا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ یہ ہر چیز کو ملانے والے کلمات ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی، مگر اس کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ آپ نے 20 سال کے عرصے میں درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی تیار کی۔ اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے درجے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ موجود تھے۔ درمیانی طبقہ جانوروں اور چوپاؤں کے لیے مخصوص تھا، جبکہ بالائی طبقے میں آپ علیہ السلام اور مومنین موجود تھے۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بڑا ہی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن گھبراؤ مت، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے یہ کل 7 افراد تھے۔
اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد 80 افراد تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن تک برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔